السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے عشق جنون کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جمال پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس میں وہ ساری حقیقت جو ہے وہ کھول دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اور ایمن بچپن کے منگیتر ہیں اور میں بہت محبت کرتا تھا ایمن سے، لیکن ایمن اپنے باس راحم میں انٹرسٹڈ تھی اور اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس سے یہ سب کچھ کیا اور جان بوجھ کر اس واقعے میں اس کو ملوث کیا ہے۔ اور یہ بات سن کر بہت حیران ہوتے ہیں سب، اور شہروز جو ہے وہ کہتا ہے اپنی ماں سے کہ کیا یہ سب کچھ ماموں نے کیا ہے، اور ان کے جو وکیل ہیں جو کہ شہروز کے ماموں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں راحم کو اس کا اصل حق جو ہے وہ دلا کر رہوں گا، اور تھانے دار جو ہے وہ راحم کو جیل وہاں سے اپنی قید سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ باعزت بری ہو گئے ہیں کیونکہ اصل مجرم نے قبول کر لیا ہے۔ تو وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اصل مجرم کون ہے، اور پھر ایمن جو ہے وہ کہتی ہے کہ جمال بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا ہے، اور میرا اصل مجرم جو ہے وہ راحم علی نواز ہے۔ اس سے پہلے ہم نے عشق کے جنون کی قسط میں دیکھا کہ راحم جو کہ قید میں ہے اور بہت پریشان بھی ہے اور حیران بھی ہے کہ ایمن یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے اور وہ بار بار اس کا نام کیوں لے رہی ہے، اور وہ تھانے دار سے کہتا ہے کہ میں ایمن سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسی سلسلے میں تھانے دار گھر آتا ہے اور ایمن اور اس کے والد سے بات کرتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ ایک تو مجھے تحریری بیان چاہیے، ایمن کے دستخط چاہیے، اور ایمن کی ملاقات بھی کروانی ہے مجھے راحم سے۔ پہلے تو والد صاحب انکار کر دیتے ہیں، لیکن پھر ایمن بھی ملنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ اسے ملنے کے لیے تھانے جاتی ہے تو بند کمرے میں راحم جو ہے وہ اس سے بار بار اسے یہی کریدتا ہے اسے، اور بات کرتا ہے کہ کس کے کہنے پر تم یہ سب کچھ کر رہی ہو، کیونکہ تم ایک اچھی لڑکی ہو، میں جانتا ہوں، تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو۔ جب وہ پھر بھی بار بار اسی کا نام لیتی ہے کہ یہ سب جو میرے ساتھ تم نے سب تم نے ہی کیا ہے اور تم ہی مجھے مارنا چاہتے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں ایک احساس ہے کہ جیل کے اندر کی زندگی کیا ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میرے اوپر مرڈر کا اٹیمپٹ کرنے سے پہلے تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا۔ اور راحم اسے پوچھتا ہے کہ تم کس کے کہنے پر، یا اس عورت نے اپنی ماں کا ذکر کرتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ تمہیں کتنے پیسے دیے ہیں، اور یقیناً میں جانتا ہوں کہ تمہارے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم بلیک میل ہو گئی ہو اور تم نے پیسوں کے لالچ میں تم نے یہ سب کر رہی ہو، جس کے جواب میں وہ بہت حیران ہو کر غصے سے اسے کہتی ہے کہ اچھا اب تم مجھ پر پیسے لینے کا الزام بھی لگاؤ گے، اور میں یہی کہوں گی کہ یہ سب کچھ تم نے ہی کیا ہے، جس پہ بہت ہائپر ہو جاتا ہے اور چیختا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور نہ ہی تمہارا ساتھ دینے والوں کو چھوڑوں گا، اور جب میں باہر آؤں گا تو میں تم سب کو کٹہرے میں کھڑا کروں گا۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ جو ایمن ہے وہ بار بار اور بڑے وثوق کے ساتھ راحم کا ہی نام لے رہی ہے، اور جب بھی اس سے پوچھا جاتا ہے تو راحم علی نواز ہی کہتی ہے۔ اب دوسری طرف جب جو راحم کے جو وکیل ہیں اور جو کہ شہروز کے ماموں بھی ہیں، وہ علی نواز کے کہنے پر کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو کی جان چھڑاؤ اور اس کو باعزت بری کرواؤ، تو وہ جمال کو بلاتے ہیں اور انہیں اندازہ ہے کہ جمال جو ہے وہ اس سارے کیس کی پیروی میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، اور انہیں یہ بھی اندازہ ہے کہ مڈل کلاس کا لڑکا ہے اور یقیناً وہ لالچ میں بھی آ سکتا ہے، تو وہ اس کو ایک بھاری رقم کا لالچ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنا کیس واپس لے لو، اور وہ پہلے تو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن جب وہ 5 کروڑ کا اس کو آفر دیتے ہیں اس کو، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے سوچنے کا ٹائم دیں، تو وہ اسے 10 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور وہ سائن کر دیتا ہے اور اپنی ایف آئی آر واپس لینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں اتنے پیسوں کو میں کیسے سنبھالوں، کیا کروں، اور پھر جب گھر آ کر وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ اگر ہمیں 5 کروڑ مل جائیں
تو وہ بڑا حیران ہوتی ہے، کہتی ہے کہ ہمیں کہاں سے مل سکتے ہیں 5 کروڑ. لیکن وہ بڑی ذہین خاتون ہے اور فوراً ہی پہنچ جاتی ہے اصل واقعے تک، اور کہتی ہے کہ کیا اس لڑکی کے گھر والوں نے اس لڑکے کے گھر والوں نے تمہیں آفر دی ہے اور تمہیں اتنا پیسہ دے رہے ہیں؟ اس پہ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا. اور پھر وہ اپنے طور پر یہ سوچ رہا ہے کہ میں اگر یہاں سے چلا جاؤں اور کچھ عرصے کے بعد میں واپس آؤں اور پھر میں سب پہ ظاہر کروں کہ میں امیر ہو گیا ہوں اور میرے پاس سب کچھ ہے، تو یقیناً پھر ایمن اور ماموں اور مامی جو ہیں وہ مان جائیں گے اور میری شادی ایمن سے ہو جائے گی اور میں مزے سے عیش و آرام کی زندگی گزاروں گا. لیکن اب کافی جو ہے دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے اس ڈرامے کی کہ کیا اس کے کیس لینے کے بعد کیا ہوگا، کیا شیروز کیا راحم جو ہے وہ جیل سے نکل آئے گا اور اس کو رہائی مل جائے گی، اور اس پر لگا ہوا جو الزام ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. اور اب وہ آ کر اپنے بھائی کے ساتھ کیا اس کا سلوک کرے گا. جب وہ واپس آئے گا تو کیا وہ اپنے بھائی کو چھوڑے گا، اور کیا وہ اپنی ماں کو جنہوں نے اس کو پالا ہے اور جو کہ اس کی حقیقی ماں تو نہیں ہے لیکن انہوں نے اس کو ماں کا ہی پیار دیا اور پالا، لیکن اس موقع پر ایک بہت بڑے امتحان میں اس کو ڈال دیا اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. اور یہ اب ایک بہت ہی پازیٹیو اور بہت شریف اور ایمانداری سے کام کرنے والا انسان تھا، لیکن اس کی شخصیت کیا بالکل بدل جائے گی اور اب وہ ایک بالکل ہی الگ قسم کا انسان بن کے اور اپنے اوپر جو لگے ہوئے الزامات ہیں ان کو وہ ان الزامات کو کلیئر کرنے کے لیے وہ ان سب سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا. اور اس سب میں وہ ایمن کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. بہت سارے سوالات ہیں اور بہت ہی دلچسپ اور سسپینس سے بھرا ہوا یہ ڈرامہ جو ہے وہ اب اس کی اگلی قسطیں دیکھنے کے ہم منتظر ہیں. تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ عشق کے جنون.